لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ریکارڈنگ رانا طیب برائے آرم سی. ملنے کا پتہ طیب اسلام ریکارڈنگ سینٹر، مدنی جامع مسجد، شارع راشد، بہاولپور روڈ، ملتان. کہ یہ آیتیں جو اس وقت تلاوت کی گئی سورہ توبہ کی چند آیات ہیں، 10واں سپارہ ہے. پروردگار عالم نے قرآن کریم کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا کہ اگر تم میرا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں آرام ملے گا، سکون ملے گا، اور اگر تم نے میں خدا کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی پھر یاد رکھو جہنم کے انگارے تمہیں بننا پڑے گا. تو قرآن کریم میں نماز کا ذکر جا بجا آتا ہے، اس کا ہم ذکر خیر اکثر کرتے رہتے ہیں. بلا کسی فصل کے ایک دوسرے فرض کا بھی ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو اور ادا کرو زکات. جیسے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکات فرض ہے. اور اس مہینے میں یہ مضمون ایک جمعے کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تقریباً ہر سال 27 برس سے کہ پنجاب اور بعض سندھ کے علاقوں میں، بلوچستان اور سرحد میں عموماً رجب کو مہینے کا لوگ زکات کا مہینہ سمجھتے ہیں. چنانچہ مانگنے اگر کسی کو بھول جائے تو فقیر یاد دلاتے رہتے ہیں زکات کا مہینہ آ گیا زکات دو. تو میں بھی ہر سال مناسب سمجھتا ہوں کہ اس اہم فریضے کو یاد دلا دیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا جس طرح نماز فرض ہے وہ معاف نہیں ہوتی، اسی طرح زکات بھی اسی طرح سے فرض ہے. جیسے اسلام کے رکن 5 ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی، کلمہ طیبہ یعنی توحید و رسالت، نماز، زکات، روزہ، حج. تو گویا جیسے ہی نماز اسلام کا رکن ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسی طرح سے زکات بھی اسلام کی بنیاد ہے. اگر کوئی آدمی زکات کا، نماز کا انکار کرے کافر بن جاتا ہے، اسی طرح سے زکات کا انکار کرنے والا بھی کافر بن جاتا ہے. نماز ادا نہ کرنے والا فاسق و فاجر بن جاتا ہے، زکات نہ ادا کرنے والا بھی فاسق و فاجر بن جاتا ہے. یعنی نص قطعی سے دونوں کی فرضیت ثابت ہے، اور ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ قرآن کریم میں آیا. بلکہ ابتدا میں
فرمایا ہدی للمتقین. قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور کلمہ پڑھنے والے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے، قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھانے والے، پھر ہاتھ لگانا، پہلے میرا اعلان سن لے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جس کتاب کو ہاتھ میں اٹھائے بیٹھا ہے ساری کی ساری سچی ہے، ایک مسئلے میں بھی شبہ کوئی نہیں. اللہ کا کلام خود اپنی صفائی پہلے دی، پہلے مجھے تسلیم کر. اللہ کا کلام تسلیم کر، خداوند کریم کا کلام تسلیم کر، آسمانی کلام تسلیم کر، عرش عظیم سے آئی ہوئی کتاب تسلیم کر، ساری چیزیں پھر تیری سمجھ میں آئیں گی. ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے، جو تیرے مدرسے میں ہے، جو تیری مسجد میں ہے، جو تیرے گھر میں رکھا ہے، لا ریب فیہ. تیرے اخبار کی بات میں شک ہو سکتا ہے، ریڈیو کی خبر میں شک ہو سکتا ہے، ٹی وی کی خبر میں شک ہو سکتا ہے، وزیر کے بیان پہ شک ہو سکتا ہے، صدر کے اعلان پہ شک ہو سکتا ہے، ساری برادری کی باتوں میں شک ہو سکتا ہے. فرمایا لا ریب فیہ، سارے جان میں شک ہو سکتا ہے، میں خدا کے کلام میں کوئی شک نہیں. فرمایا ہاتھ بات کو لگانا، پہلے ایمان بنا، یقین بنا، اپنی طبیعت میں پختگی پیدا کر. اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. جس کتاب کو اللہ نے بچانا تھا، قیامت تک جس کو جاری رکھنا تھا، قیامت تک جس کو ساری رکھنا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی، ایک ایک نقطے کی خدا نے خود حفاظت کی. اور جن کتابوں کو چاہے وہ آسمان سے آئی تھی، رسولوں پہ نازل ہوئی تھی، پیغمبروں پہ نازل ہوئی تھی، جن کتابوں کو خدا نے باقی نہیں رکھنا تھا، ان کی حفاظت کا ذمہ بھی نہیں اٹھایا. تورات بدلی، انجیل بدلی، زبور بدلی. بدلنے کی کوشش تو قرآن کریم کی بھی بڑی کرتے، پر اللہ پاک نے فرمایا جس مکان کا چوکیدار میں ہوں، چوری کر کے دکھائے کوئی. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے قرآن کریم کو اتارا، میں اس کا نگہبان اور محافظ ہوں. فرمایا بندہ اگر چوکیداری کرے، جہاں کھڑا ہوگا اس کو وہاں کا پتہ، پیچھے کا کوئی پتہ نہیں. چوری ہو سکتی ہے، اور میں وہ خدا ہوں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آگے کا مجھے پتا، پیچھے کا مجھے پتا. چوکیدار سو جائے گا، چوری ہو جائے گی. فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں کبھی سویا نہیں، مجھے اونگ نیند گھین کبھی آئی نہیں. ساری دنیا نے مل کر زور لگایا قرآن کریم کا ایک نقطہ نہ بدل سکے. ورنہ ایک بات ہے، اگر بس چلتا تو اب تک قرآن رہتا. توبہ توبہ توبہ. یہ جتنی انگریز کی روحانی اولاد ہے، یہ قرآن کو چھوڑتی؟ نہ جانے کیا کیا طریقہ کار اختیار کرتے، آج بھی قرآن کی آڑ لے کر نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں.
تو قرآن کریم نے اعلان کر دیا اور فرمایا آؤ پہلے میرے اوپر یقین جما، ایمان جما، اپنی طبیعت کو جما اور ایسا یقین بنا لے کہ آنکھ دیکھی بات میں شک ہو سکتا ہے پر خدا کے کلام میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو ساری کائنات سے افضل سمجھتے ہیں، اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کی توقیر ان کے دلوں میں ہے، اور بے شمار مالداروں کی یہ تمنا ہے، بڑے بڑے امیروں کو دعا مانگتے دیکھا، یا اللہ میرے مال کو قرآن پہ خرچ کرا، کنجری سے بچا، یا اللہ میری دولت کو ڈاکٹروں سے بچا، قرآن کریم پہ خرچ کرا، یا اللہ میری دولت کو افسروں سے بچا، قرآن پہ خرچ کرا۔ بے شمار لوگوں کو دعا مانگتے دیکھا ہے۔ تو یہاں فرمایا ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ آ گیا زکات کا ذکر، نماز قائم کر اور زکات ادا کر جو میں نے تجھے رزق دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کس طرح سمجھا رہے ہیں اپنے بندے کو، اللہ پاک جل شانہ کس طرح سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا میرے بندے یہ جو تیرے پاس مال ہے یہ میں نے دیا، اگر یقین ہے کہ خدا نے دیا تو پھر خدا کے نام پر کچھ دے۔ فرمایا میں سارا نہیں مانگتا، 100 میں نے تجھے دیے ہیں، 97.5 تیرے، 2.5 میرے نام پہ لیا۔ تو یہ اگر کوئی آپس میں بیٹھ کر یہ بات کہے اور کسی کو کہے کہ بھائی فلاں فرم فلاں کمپنی میں 100 روپے تجھے منافع کے ملیں گے، کیا 2.5 روپے مجھے دے دے گا؟ کہے گا نا جی میں تو آپ کو 50 دے دوں گا۔ لگا نہیں نہیں میں 2.5 مانگتا ہوں، 100 تجھے ملیں گے، مجھے 2.5 دے دینا۔ میں نے کہا جی قسم اٹھوا لو، ضرور دے دوں گا۔ یہی حالت اللہ کی ہے، ہم بندے اللہ کے، مال اللہ کا، جان اللہ کی، مکان اللہ کے، دکان اللہ کی، زمین خدا کی، آسمان خدا کا، تمام نظام کائنات خدا کا، اگر وہ 100 دے کر 2.5 مانگ لے تو کیا کفر ہو گیا؟ مگر ہم بندے ہیں، ان 97.5 پہ تو نظر پڑتی نہیں، 2.5 پہ نظر پڑتی ہے، یار وبال آ گیا، ٹیکس ادا کرنا پڑ گیا، اس پہ نظر نہیں پڑتی ہماری۔ تو قرآن کریم نے للکار کیا آواز دی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کر، ادا کر زکات۔ اور جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا شان نزول پہلے سن لیں کہ یہ آیتیں کس وقت نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی، کس موقع پہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ سارے قرآن کریم کا شان نزول ہے۔ حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، صحابہ غربا کی جماعت ہے، اثار بڑا صحابہ کرام میں، اس سے بڑھ کر کیا اثار ہوگا صحابہ میں کہ ایک آدمی کو خبر ملی کہ میرا چچا زاد بھائی جنگ میں زخمی پڑا ہے، میدان جہاد میں زخمی پڑا ہے، کئی زخم ہے اور آخری وقت ہے اور پانی مانگتا ہے، پانی مانگ رہا ہے۔ وہ مشکیزہ لے کے دوڑا، میں اپنے بھائی کو جا کے پانی پلاؤں۔ اندازہ لگاؤ، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنا نام اعمال چیک کرو، اپنا مثل معائنہ کرو، اپنے ریکارڈ کو دیکھو اور صحابہ کرام کو بھی دیکھو کہ کالی کملی والے کے غلام کیسے لوگ تھے۔ یہ دوڑا دوڑا گیا، تلاش کیا بھائی کو، آخری وقت ہے، یوں مشک میں سے گلاس میں پیالے میں لے کے پانی اس کی طرف بڑھایا جو زخمی تھا۔ اندازہ لگا موت
کی پیاس ہے، آخری وقت ہے. برابر میں ایک اجنبی صحابی، دوسرا مسلمان صحابی زخمی پڑا ہے. اس نے پانی دیکھا، پیالہ دیکھا، مشکیزہ دیکھا، کہنے لگا اللہ والو اگر ایک گھونٹ زائد ہو مجھے بھی دے دینا، میں بھی اپنا حلق گیلا کر لوں گا. لایا اپنی چچا زاد بھائی کے لیے، دوڑ کے آیا، پانی پلانے آیا. اس کا آخری وقت ہے، کتنی شدت کی پیاس ہوگی. جب برابر والے نے آواز دی ایک گھونٹ مجھے بھی دینا، جس کا آخری وقت ہے، جس نے پانی مانگا ہے، جس کے لیے پانی آیا، اشارہ کر کے کہتا میرا اللہ مالک ہے، اس کو پہلے پلا. وقت دیکھو کون سا ہے صحابی کے، آخری وقت ہے، موت کی پیاس ہے، زخموں نے چور چور کر رکھا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو پیچھے کیا ہے. کہنے لگا اس برابر والے کو دے. اور توجہ ہو تو بات خدا کی قسم لکھ کے لے جاؤ، بال بچوں کو بھی سنایا کرو. حکایات صحابہ میں تمام یہ چیزیں موجود ہیں. جب اس کے پاس پانی کا پیالہ گیا، قریب تھا کہ وہ پیے، تیسرے نے آواز دی بھائی 2-4 بوند اگر زائد ہو ہمیں دینا بھائی، اگر ایک آدھ گھونٹ زائد ہو تو مجھے دینا، میں بھی حلق گیلا کر لوں گا. اس دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کو پلا. جب اس تیسرے کے پاس پیالہ اور مشکیزہ گیا تو جاتے جاتے وہ دم توڑ چکا تھا، وہ جنت میں جا چکا تھا. واپسی میں ان دونوں پہلوں کو دیکھا، بھائی کو بھی دیکھا، دوسرے کو بھی دیکھا. ارے تینوں حوض کوثر پہ چلے گئے مگر پانی نہ پیا.